ہماری 3 تجویزیں ہیں، فلسطین سے متعلق ہے، ایک تجویز وقف بورڈ سے وقف سے متعلق ہے، اور ایک تجویز جو واقعات ہوئے ہیں ابھی کشمیر کے اندر ان سے متعلق ہے۔ بس یہی 3 تجویزیں، باقی تو ہمارا ایک تربیتی پروگرام تھا جس کے اندر ہم نے ہندوستان کے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری جمعیت کی شاخیں ہیں ہم نے ان کو بلایا تھا، صدر اور سیکریٹری کو، اور ان کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر ان حالات میں اور اس ماحول میں جب گورنمنٹ کی بنیاد ہی جس پتھر پر رکھی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے، اس کے اندر کس طرح محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں مذہب پوچھ کر دھرم پوچھ کر لوگوں کو مارا گیا، آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، بے گناہ کو قتل کرنا چاہے وہ کتا ہو چاہے بلی ہو، اسلام ایسا مذہب ہے جو اس کو بھی گناہ اور پاپ کہتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ بلی کو مارنے والے کے لیے بھی قیامت کے دن عذاب کا اس کے لیے وعید کی ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو ایک انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، انسان ہے جس کو اشرف المخلوقات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے شرافت والی مخلوق انسان کی ہے، اس کو کیسے بے گناہ کو قتل کیا جائے گا اور اسلام اس کی اجازت دے گا؟ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے کچھ، وہ جو جی چاہے کرتے ہیں، اور ہر مذہب کے جاہل ایک ہی طریقے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جاہل ہیں، انہوں نے جو کیا اس کی کوئی تائید نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے، جو قاتل ہے اسے قتل کیجیے۔ کئی لوگ قرآن شریف کا حوالہ دے کر یہ بات کرتے ہیں کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو۔ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا حوالہ دیتے ہیں۔ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کوئی حوالہ دیجیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو۔ کہاں ہے بتائیے؟ میری تو 85 سال کی عمر گزر گئی، قرآن اور حدیث ہی پڑھتے پڑھاتے میں نے تو کہیں دیکھا نہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہاں ہے لکھا کہ کافر کو جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو اسے؟ بولو۔ مولانا، جس طریقے سے پاکستان، پھر بھائی یہ سوال پورا ہوا جو آپ کہہ رہے ہو؟ سورہ توبہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، نہیں، قرآن کا آپ جانکار ہے۔ ہاں، تو آپ مت پوچھئے ایسا سوال جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جب پہلے جانیے پھر اس کے بعد جائے گی۔ لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ اور ہوگا۔ آپ اس چیز کو سمجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد سن 6 میں، جو اسلامی سن ہے، سن 6 میں مکے والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، 10 سال کا معاہدہ۔ اس 10 سال کے معاہدے کے اندر جو باتیں تھیں میں اگر آپ کو بتاؤں گا، بالکل نیچے اتر کے معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی تمہارے ہاں چلا جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی آدمی ہمارے ہاں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں منظور ہے، اس سال تم یہاں عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آؤ عمرہ کرو گے۔ فرمایا ہمیں منظور ہے۔ کہا جب آؤ گے 3 دن کے لیے رہو گے، کوئی ہتھیار تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، یہاں ہمیں منظور ہے۔ ہر چیز کو منظور کرتے کرتے صلح کر لی 6 مہینے کی، 10 سال کے لیے۔ 2 سال بھی نہیں گزرے، انہوں نے مکے کے لوگوں نے اس صلح کو توڑ دیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس کے اندر صلح کرنے کے بعد توڑ دینا اس کا یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے اوپر قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی مہلت دو، وہ مہینے جن مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے اسلام میں، جب وہ مہینے گزر جائیں تب جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے اور قتل کرنے والوں کو سامان مہیا کیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ان لوگوں کو مارو۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے، دنیا کہتی ہے بڑے متمدن ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر؟
امریکہ ہی تو کھرا رہا ہے، بم تو امریکہ ہی کے ہیں جن سے قتل کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ انہوں نے معاہدے کو توڑا، ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے ان کو اس کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے اسلام اسے قتل کر دے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو میں بتا رہا ہوں اسے یاد رکھو۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو آدمی جو چاہے اس کے بارے میں کہہ دے۔ کل اللہ کے نبی کی نبوت کی زندگی 23 سال ہے، اس میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، آج سینکڑوں کروڑ مسلمان ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ آخر کوئی حقیقت ہے تب تو کیا ساری دنیا بدھو ہے؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ اسلام کو کیسے قبول کر رہی ہے؟ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اسلام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اور بیاکیا کی جتنی کتابیں دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے کسی مذہب کی بیاکیا میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی، اور ہر زمان کے اندر ہے۔ انہیں پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جہاں دیکھو کافر کو وہاں قتل کر دو؟ بڑی عجیب بات ہے۔ پہلگام کے بعد سے مسلمانوں کو جگہ جگہ جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط ہے۔ آگرہ کا معاملہ ہوا، نینی تال کی مسجد کا ہو گیا، ایک مسلم پولیس والا ہے اور وہاں کو پٹائی اس کی کر دی گئی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نفرت کی، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں۔ ارے بھائی اگر قصور ہے تو ان 3 4 5 7 آدمیوں کا جنہوں نے قتل کیا ہے، جو جی چاہے کر دو۔ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا، میں نے تو سنا کسی سے کہ بھائی ایسا ہو گیا، میرا کیا جرم ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے لگیں گے؟ انہوں نے جو کیا، اگر یوں کہو کہ وہ 70% گناہ کیا، برا کیا، میں کہوں یہ 100% برا ہے۔ کیوں کسی کو قتل کرتے ہو؟ اپنے ملک کے امن و امان کو کیوں آگ لگاتے ہو؟ اس میں پاکستان کا نام آتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں کس کا نام ہے، اسے آپ جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا ہوں، نہ میں پاکستان جاتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا کوئی اللہ کا بندہ فون کر لیتا بھائی دعا کر دو میرے لیے، میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان سے۔ اگر جس نے بھی کیا دنیا میں کسی کے ظلم کے لیے، کسی نے اپنی زمین کو، اپنے ہتھیار کو، اپنے آدمیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو جو قتل کر رہا ہے وہاں، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے چائنا ہو۔ ظلم تو ظلم ہے، ہم اس ظلم کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اب یہ پانی جو بند کیا جا رہا ہے، یا جیسے ہندو کا معاملہ ہوا، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ یہ اتنا ایزی ہے، آسان ہے کہ پانی روک دیجیے؟ ارے بھائی 2:30 بجے آپ نے پریس کانفرنس رکھ کے میرا کھانا بند کر دیا، اب بتاؤ جرم ہے نہیں ہے ظلم؟ بھائی مجھے کیا لینا ہے یار، پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو۔ بابا پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں، وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے۔ آسان ہے ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے، پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس زندگی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر، جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے۔ آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا، دیکھ لیجئے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے چلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں۔ کیسے زندہ رہے گا ملک؟ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی۔ جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ کشمیر میں جتنے آتنکوادی تھے، ان کے جو سپورٹ پرووائڈ کرانے والے تھے، جو کچھ آتنکوادیوں کے گھر بھی گرا دیے گئے ہیں کشمیر میں، آپ ان کارروائیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر وہ آتنکوادی ہیں تو ان کے گھروں کو گرا دیا گیا، بہت اچھا ہے۔
اگر آتنکوادی وہ نہیں تھے اور گھر کو گرا دیا گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اس کی تائید کرے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ آتنکوادی تھے یا نہیں. اگر وہ آتنکوادی تھے اور 100% یقین تھا ان کے گھروں کو گرا دینا، یہ حق تھا کہ گرا دیا جاتا، بلڈوزر چلا دیا جاتا. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ان کے اوپر بلڈوزر کا چلانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی آدمی تائید کرے گا. کتنا بڑا فیلئر مانتے ہیں مدنی صاحب آپ کے، اگر پاکستان سے آتنکوادی اندر تک گھس کر آئے اور وہ بھی کشمیر جیسی جگہ جہاں ہر 1.5 کلومیٹر کے دائرے میں چیکنگ ہوتی ہے، وہاں کتنا بڑا آپ مانتے ہیں کہ لیپس ہے یہ؟ میں سے کیوں یہ بات کہتے ہو؟ میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی، سب سے پہلا بیان میرا آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آتنکوادی وہاں پہنچے کیسے. کشمیر وہ جگہ ہے جہاں قدم قدم پر چپے چپے پر آپ کو فوج کا آدمی ملے گا، ریوالور یا بندوق لیے ہوئے. ایک جگہ جہاں 2000 سے لے کر 3000 تک سیر و تفریح کرنے والے کہاں کہاں کے دنیا کے کس کس خطے کے لوگ موجود ہیں، اور وہاں نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی فوجی ہے، اور اتنی دور ہیں کہ اس واقعے کے بعد بندوق سے قتل کیا ہے، اس کی آوازیں ہو رہی ہوں گی، 1.5 گھنٹے تک وہاں کوئی آیا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر بھی نظر کرنی چاہیے. واقعہ کیا ہے، کیا ہوا، یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو دیکھے اور وہ جہاں سے یہ سوت پھوٹ رہا ہے اس سوت کو بند کرے، ورنہ آج ہوا ہے کل کو پھر ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد. تو پلوامہ جو ہوا تھا اس کا بھی آج تک نہیں پتا. میرے بھائی نہیں پتا تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھے یار میں نے تھوڑا ہی کرایا تھا کہاں کی نہیں میں ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی. پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی. لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا. یہ پرانا قانون ہے، اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا. آپ ایک مسجد کو رو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی. آپ دیکھیے، انتظار کیجئے. قانون یہ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو گئے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنایا. ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنایا، کہہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنایا. یہ ہے قانون، آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107. کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں، سنوائی ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا. مولانا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو الگ الگ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کالز دے رہے ہیں، اس کو آپ لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ صدر سے پوچھئے، جمعیت علماء کے بارے میں مجھ سے پوچھئے، میں بتاؤں گا آپ کو. جمعیت کتنا ساتھ ہے کتنا ساتھ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل. ہر اچھے کام میں آپ کے بھی ساتھ ہوں. کوئی کام غلط کرتے میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں تو نہیں کسی کے ساتھ ہوں. سپریم کورٹ سے جو عبوری روک لگی ہے اس پر مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلفنامہ داخل کیا گیا ہے اور اس کو غلط کہا گیا. ہاں، اس کی حقیقت کل کو معلوم ہو جائے گی. ابھی ایوب ظفر صاحب تھے یہاں، انہوں نے وہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر غلط ہے جو انہوں نے حلفنامہ دیا ہے، اور اس کی کل کو حقیقت آ جائے گی سامنے. مدنی صاحب، گجرات میں بنگلہ دیشی بیٹوں کے نام پر 800 سے زیادہ لوگوں کو پولیس نے رکھا. دیکھیے، اگر غیر قانونی طریقے کے اوپر بنگلہ دیشی ہندوستان میں رہتے ہیں، وہی نہیں،
ہندوستانی غیر قانونی طریقے پر سعودی عرب میں رہتا ہے، مجرم ہے، اسے نکال ہی دینا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشی نہیں، ہم بنگالی ہیں، ہماری زبان بنگالی ہے، چلو ہم تمہیں ملا دیں گے، دکھلا دیں گے۔ اگر ثبوت ہے کوئی کہ یہ بنگلہ دیشی آئے تھے، ویزا لے کر کے آئے تھے، یہاں رہ گئے، گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہے، گردن پکڑ کے دھکا دے کے نکال دو۔ لیکن اگر وہ بنگالی ہیں، آسامی ہیں، تریپوری ہیں، اور زبان ان کی وہی ہے جو بنگلہ دیش میں بولی جاتی ہے، تو صرف زبان کی بنیاد پر، جبکہ آپ کا ملک اور وہ ملک ایک ہی پہناوا، ایک ہی زبان بولتا ہے، آپ کسی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بنگالی بولتا ہے لہذا بنگلہ دیشی ہے نہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ نہیں۔ اگر وہ بنگلہ دیشی ہیں اور واقعتاً بنگلہ دیشی ہیں، آپ دھکا دے کے نکال دیجیے، ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے۔ حضرت جب بھی آتنکی حملہ یا دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، ہاں۔ وہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ کلمہ پڑھ کر انہوں نے کچھ اس طرح کیا، مذہب پوچھ کر کیا، جب بھی اس طرح چیزیں ہوتی ہے پاکستان، میرے بھائی بڑھنے والا دنیا میں مذہب اسلام ہی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے؟ ساری دنیا اس کے لیے اسباب فراہم کر رہی، اسلام کی اس بڑھوتری کو روکا کس طرح جائے؟ یہ ایک سبب ہے اس کے روکنے کا کہ اسلام امن و امان کی جگہ قتل و غارت گری پھیلاتا ہے، ورنہ اسلام نہیں کرتا یہ بات۔ آخر کیا بات ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ظلم کا ہوتا ہے اسلام کی طرف لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کی تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کافر کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں ہے اسلام ایسا مذہب؟ بھائی کیوں نہیں ہے سکھ مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ جین مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ بدھ سے کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے مذاہب میں تنہا ایک اسلام ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر جس دھرم کے اندر آ رہے ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ساری دنیا اس چکر میں ہے کہ اسلام کی تصویر کو اتنا خراب کر دو کہ یہ جو بڑھوتری کا سلسلہ ہے اسے ختم کر دیں۔ وہ بڑھوتری کا سلسلہ تو بند نہیں ہو رہا ہے یار، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو بتاؤ، اتنے آدمی ہیں۔ پہلگام آتنکی حملے سے ایک ہفتہ پہلے، اب وہ تو وہی جو انہوں نے پوچھا تھا وہی آپ پوچھ رہے ہیں، پھر دوبارہ وہیں پہنچ گئے۔ تھوڑا سا الگ ہے۔ اچھا، جو پاکستان کے عالمی چیف عاصم منیر ہیں، آج کل وہ مولانا کے نام سے جانے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک ہفتے پہلے کئی اشتعال انگیز باتیں کی تھیں، وہ ویڈیو وائرل ہے، وہ ہم سب نے۔ میرے بھائی میں اشتعال انگیزی کو اور لڑائی کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتا۔ دیکھیے میں لرزتا ہوں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر لڑائی ہوگی، گھبراتا ہوں۔ دونوں ملک کی ایٹمی طاقتیں، پاکستان کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرے گا جنگ ہو جائے اور جنگ میں یہ محسوس کرے گا کہ میں ختم ہو رہا ہوں تو مرتا کیا نہ کرتا، مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں جنگ کا مخالف ہوں، لیکن کرنے والوں کو شوق ہے، بھائی جو جی چاہے کر لو۔ میرے ہاتھ میں تو ایک ریوالور بھی نہیں ہے، تن کا بھی نہیں ہے جس سے آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے، توپ ہے، آپ مار لو توپ اٹھا کر کے، لیکن حل نہیں ہے۔ اور کتنی جنگیں پاکستان کی ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کیا حل نکلا؟ علاوہ بربادی کی کوئی چیز ہے؟ جس دن جنگ ہوگی ہندوستان کے پیسے کی قیمت زمین پہ آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں اس دن سے ڈرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جنگ نہ ہو، ورنہ تباہی آئے گی ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ختم کر دیں، برباد کر دیں، لیکن آپ خود بھی بربادی آئے گی۔ پاکستان میں بھی تو سدھرنا چاہیے۔ اب سدھرنا چاہیے، میں کیا کہ مجھے بھی سدھرنا چاہیے، آپ کو بھی سدھرنا چاہیے، ہر ایک کو سدھرنا چاہیے۔ سدھرنا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کو لے کر مسئلے کی زیادہ بات ہے، اس کے بعد اسرائیل پہ
खिलाफ हमास जो है सामने लाई गई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें हमास पाकिस्तान की कुछ मौलाना और उनके साथ खड़ा है। आपका क्या मानना है, हमास एक तरफ इजराइल के साथ नहीं पाकिस्तान के मैं जानता नहीं हूँ, ये आप कह रहे हैं, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ, आ सकता है खड़े हो सकते हैं वो, लेकिन हमास जिन हालात से गुजर रहा है वो भी दुनिया के सामने है। किस तरह अमेरिका के बने हुए बम से किस तरह बमबारी हमास के ऊपर और फलस्तीनियों के ऊपर हो रही है, ये भी सारी दुनिया के साथ है। हो सकता है आदमी डूबता हुआ तिनके का सहारा लेता है, हो सकता है उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया हो, पाकिस्तान का सहारा हो सकता है चीन का सहारा लेने लगे, हो सकता है रूस का सहारा लेने लगे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जिस बेदर्दी के साथ तबाह कर दिया गया, भाई मैं तो तारीख में देखता नहीं हूँ कि किसी मुल्क के रहने वालों को इस तरह बर्बाद किया गया हो जिस तरह फलस्तीन के रहने वालों को बर्बाद किया जा रहा है, और बड़ी ताकतें देख रही हैं। और मैं इन ताकतों की, अरब ताकतों की ये सूझबूझ की बात समझता हूँ कि ये इस जंग के अंदर शरीक नहीं हुए, और अगर खुदा न खास्ता ये शरीक हो जाते तो सारी यहूदी और ईसाई ताकतें मिल करके जिस तरह फलस्तीन को बर्बाद किया, इसी तरह दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, सऊदी अरब को भी इसी तरह बर्बाद किया। ये बड़ी खराब चीज है जो जंग हो रही है, बड़ी बर्बादी की जंग है। आज एक बार फिर से हूती ने अटैक किया है, आए हूती ने एक बार फिर से अटैक किया इजराइल के पास तेल अवीव पे एयरपोर्ट पे। टर्की ने हूसी यमनी ने, होगा, हो सकता है जो ये पहले भी कई मरतबा अटैक कर चुका है। मौलाना ऐसी बहुत सी पाकिस्तानी खवातीन जो शादी होकर भारत आई, उनकी किसी के बच्चा 6 महीने का, किसी का 11 महीने का, हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी और कवर किया है कि दूध पिलाती माओ को वापस जाना पड़ा। ये मुल्क का कानून है, कानून जो कहता है उसको पकड़ना चाहिए। अगर कानूनी उनका हक यहाँ रहने का नहीं था तो उनको अलग कर देने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कानूनी हक था तो उनके साथ रियायत होनी चाहिए। यार मैं तो सियासी आदमी नहीं, मुझे क्यों पूछते हो? कोई हर्ज नहीं है, मैं इसमें क्या हर्ज समझता हूँ, जाति जात के एतबार तो क्या हुआ इसके अंदर? भाई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, किसके अंदर कितनी ज्यादा, मसला तो हुआ है जो ज्यादा है, जाहिर की ज्यादती की बुनियाद के ऊपर उन्हें हक ज्यादा मिलेगा। ये असल में जो परेशानी का मसला है वो तो ये है कि जो गिरी हुई जाते हैं, जिनको कानून ने हक दिया है, लेकिन ऊंची जात के लोग ऊपर बैठ करके उन्हें दबाए चले जा रहे हैं। अगर जाती एतबार से जनगणना होगी, इसका खतरा है कहीं वो नीचे से उठ करके अपनी जात की बुनियाद के ऊपर आगे ना आ जाए। आप किस जात के हैं बताइए? ब्राह्मण हैं आप? ये क्या बात है, केरला में जाते नहीं है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो जनगणना कैसे होगी केरला में जब जाति नहीं है तो? हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई अगला हम क्या करेंगे? आपने तलाक के मसले के ऊपर इस्लाम के कानून के खिलाफ फैसला कर दिया, हम क्या करें? आपने बाबरी मस्जिद का फैसला बावजूद के जो के 70 साल तक हमने लड़ा, आपने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है। यही तो हमने 70 साल तक लड़ा है। जमीयत उलमा लड़ रही थी अखाड़े के साथ, वो कहते थे कि राम जन्मभूमि है, हम कहते थे राम जन्मभूमि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है राम जन्मभूमि नहीं है, अपनी जगह मस्जिद बनी हुई है। इसके बावजूद आपने बाबरी मस्जिद दे दिया अखाड़े को। हक हमारा था, दे दिया, हम खामोश हैं। लेकिन मैं भी मरूंगा और दुनिया का हर आदमी मर जाएगा। कल को आने वाला है कहेगा कि मुसलमान की जगह के ऊपर मस्जिद दे दी, छीन ली मुसलमान से। हमने क्या कर लिया? हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। 5 एकड़ जमीन दिया था,
اس سے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو مسجد کو، ہمیں مسجد اس جگہ تھی جہاں بابر نے مسجد بنوائی تھی، وہ ہماری مسجد تھی، اور مسجد بنانے کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھیک مانگے کہ تم ہمیں زمین دے دو ہم بنائیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اپنے پیسے سے خریدیں گے اور اپنے پیسے سے مسجد بنائیں گے، ہم کیوں دوسرے کا اپنے اوپر احسان دیں؟ ہماری اتنی مسجدیں بنے کہ گورنمنٹ بناتی ہے ان مسجدوں کو۔ لیکن اس 5 ایکڑ پہ یونیورسٹی اور کئی چیزیں بنانے کا، ارے آپ جنت آسمان سے لے کے بنا دو اور ایک حصے میں جہنم بنا دو، چولہے بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا ہے؟